دوستوں آج پیر والے دن جو بندہ بھی دولت کا یہ خاص عمل خاص وظیفہ پڑھتا ہے اور ساتھ میں اللہ رب العالمین کی سب سے لاڈلی آیت، اللہ والوں یہ وہ آیت ہے جس کے معنی ہیں پاک ہے میرے رب کی ذات اور وہی سب سے بہترین کارساز ہے۔ اللہ والوں آج جو بندہ بھی رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، جس کو ارجنٹ پیسوں کی ضرورت پڑ گئی ہے، وہ آج یہ عمل یہ وظیفہ میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لے۔ خدا کی قسم یہ وہ تسبیح ہے، یہ وہ عمل ہے جو آپ کے بند قسمت کے تالوں کو کھول کر رکھ دے گی۔ یعنی آج اللہ پاک سے آپ لوگ کروڑوں بھی مانگو گے تو آپ لوگوں کو وہ بھی مل جائیں گے۔ بس آج یہ تسبیح میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ خدا کی قسم یہ وہ تسبیح ہے، یہ وہ عمل ہے جو آپ لوگوں کی بند قسمت کے تالوں کو کھول دے گا۔ آج یہ وظیفہ پیر والے دن پڑھنا ہے اور اللہ والوں یہ شرطیہ وظیفہ ہے۔ ادھر آپ لوگ عمل کریں گے، ادھر آپ کی حاجتیں، آپ کی مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ یعنی آج اللہ پاک سے جو مانگنا چاہتے ہیں، جتنا مانگنا چاہتے ہیں، جیسا مانگنا چاہتے ہیں، سب کچھ کھل ڈل کے مانگ لیں۔ آج یہ مت سوچئے گا کہ میں 1-2 لاکھ مانگ لوں، کیونکہ آج اگر آپ لوگ کروڑوں بھی مانگو گے تو اللہ والوں آپ لوگوں کو وہ بھی مل جائیں گے۔ بس آج پیر والے دن آپ لوگوں نے یہ خاص تسبیح، یہ خاص عمل پڑھنا ہے جو کہ یا باسطو کا ہے۔ یا باسطو کے ساتھ آپ لوگ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں گے۔ یا باسطو کے معنی ہیں غیبی خزانے حوالے کرنے والا، غیب سے خزانے حوالے کرنے والا، پھیلانے والا، دلوں کو وسعت دینے والا۔ اللہ والوں آج کی یہ تسبیح آپ کے رزق میں برکت ڈال دے گی، آپ کے گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ آج پیر والے دن اللہ پاک سے جو مانگنا چاہتے ہو، جتنا مانگنا چاہتے ہو، جیسا مانگنا چاہتے ہو، سب کچھ کھل ڈل کے مانگ لو۔ آج یہ مت سوچنا کہ میں تھوڑا مانگ لوں، آج یہ مت سوچئے گا میں 1-2 لاکھ مانگ لوں، کیونکہ آج اگر آپ لوگ کروڑوں بھی مانگو گے تو اللہ والوں آپ کو وہ بھی مل جائیں گے۔ یہ دولت کا اتنا بڑا خاص اور نیا وظیفہ ہے۔ ہر کوئی اپنے سینے کا راز نہیں بتاتا، لیکن میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ میں آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس کو پڑھ کر اللہ پاک سے آپ لوگ جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، سب آپ کے نصیب و تقدیر میں لکھ دیا جائے گا۔ یعنی آج اللہ پاک سے مانگنے کا دن ہے، یا باسطو اور ساتھ میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اللہ والوں یہ کوئی عام عمل نہیں، یہ اس پوری کائنات کا سب سے بڑا خاص وظیفہ ہے جو کہ غریبوں کے لیے ہے، خاص طور پر میرے وہ بہن بھائی جن کے گھر میں رزق کی کمی ہے۔ اللہ والوں پیسوں کی کمی ہے، تنگ دستی ہے، غربت ہے اور بہت ساری رکاوٹیں ہیں، جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتے ہیں وہ بنا بنایا کام بگڑ جاتا ہے۔ تو پھر آج یہ عمل یہ وظیفہ آپ لوگ میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ انشاءاللہ اس عمل کو پڑھتے ہی آپ لوگوں کے کام میں خوب برکت ہونے لگ جائے گی، آپ لوگوں کے رزق میں خوب برکت ہونے لگ جائے گی۔ آج آپ لوگ بس یا باسطو کو پڑھ لیں، غیب سے آپ کے یقین کرے رب جو ہے وہ اپنے خزانے غیب سے آپ کو عطا فرمائے گا، فرشتے آپ کی مدد کو آ جائیں گے۔ یہ اتنا بڑا خاص اور نیا عمل ہے۔ بس ایک بار اس تسبیح کو میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ خدا را یہ شرطیہ وظیفہ آپ لوگوں نے لازمی پیر والے دن پڑھنا ہے۔ یہ پیر والے دن کا سب سے مجرب وظیفہ ہے، تو خود بھی اس عمل کو پڑھیں اور دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں پیر والا دن آ جائے، جب بھی پیر کا دن آپ کے ملک میں آئے تو آپ اس تسبیح، اس عمل کو پڑھ لیں۔ انشاءاللہ اس تسبیح کو پڑھنے کے بعد دولت آپ پر عاشق و مہربان ہو جائے گی اور آپ کا ساتھ مرتے دم تک نہیں چھوڑے گی۔ اب اللہ والوں آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے،
تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج پیر والے دن کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسد سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک چلی جائے، اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، ہم سب پر رحمتیں ہو جائیں گی، ہم سب کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی۔ اب دیکھیں وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے، اس کو سمجھیں۔ دیکھیں سمجھ کے عمل جب تک کہ نہیں کریں گے فائدے حاصل نہیں ہوں گے۔ فائدہ جب ہی حاصل ہوتا ہے جب وظیفے کو سمجھ کے کیا جائے اور اس طرح سے کیا جائے جیسا کہ کرنے کا حق بنتا ہے۔ اب اللہ والوں آپ لوگ باوضو ہو جائیں، وضو ہے یا نہیں ہے اول تو مسئلہ نہیں، لیکن اگر کر لیں گے ایک افضل طریقہ ہے، ایک خاص طریقہ ہے کہ وضو آپ لوگ کر لیں۔ اب آپ لوگ بیٹھیں اور آپ لوگ کوشش کریں قبلہ رخ ہو کے، یعنی سینہ آپ کی خانہ کعبہ کی طرف ہو، بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے استغفار کرنا ہے۔ اب دیکھیں استغفار کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے، دیکھیں طریقے کو سمجھیں۔ استغفار کرنے سے آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور جب آپ کے گناہ معاف ہو گئے تو رحمت کے دروازے آپ کے لیے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ گنہگار بندہ رب سے ایک بار استغفار کرے، رب اس کی طرف 10 قدم آگے جاتا ہے، رب کی رحمتیں اس کی طرف 10 قدم آگے جاتی ہیں۔ اس لیے آپ لوگوں نے استغفار کرنا ہے اور سنت طریقے سے کریں، جو نبی پاک کا طریقہ تھا۔ نبی پاک کم سے کم 70 بار پڑھتے تھے، تو آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ 70 بار ہی آپ لوگ پڑھیں، 70 سے زیادہ پڑھ لیں تو آپ کو سنت کا بھی ثواب مل جائے گا۔ اور صحیح پڑھنے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے ہمیں وہ یہ ہے، اپنی آنکھوں کو بند کریں، گناہوں کو یاد کریں اور پھر رب کو اپنے دل سے پکاریں، یعنی دل پہ ضرب لگائیں کہ استغفر اللہ۔ اس سے کیا ہوگا، رونا آئے گا، آپ کو گڑ گڑانا آئے گا، آپ کے سینے میں جو ہے وہ نور اترے گا، آپ کے کانوں میں نور جائے گا، کیونکہ جب آپ لوگ اپنی زبان سے کہیں گے استغفر اللہ اور کانوں سے سن لیں گے تو آپ کے منہ سے نور نکلا، آپ کے کانوں میں چلا گیا، آپ کے دل میں چلا گیا۔ اس طریقے سے استغفار پڑھنے کا ایک افضل طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں، صرف 70 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یوں تو درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں یا درود قادریہ پڑھ لیں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ نماز والا پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی سے افضل کوئی درود نہیں۔ اس میں نبی پاک کے اوپر بھی درود ہے، نبی پاک کی آل پہ، جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر بھی، اور یہ وہ درود ہے جس کو اللہ رب العالمین نے پسند کیا ہے، کیونکہ قرآنی کلمات ہے نا، اس لیے۔ اب اللہ والوں ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقاصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے،
کوئی رزق کے لیے پریشان ہیں، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہیں۔ اللہ والوں، ہر بندے کی مشکلات، ہر بندے کی پریشانیاں الگ الگ ہیں۔ بس آج اس تسبیح کو میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھیں اور پھر دیکھیے گا اللہ رب العالمین آپ پر کتنی مہربانیاں، آپ پر کتنا رحم اور آپ پر کتنا کرم اور کتنا فضل کر دیتا ہے۔ بس آج اس تسبیح کو میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھ لیں، ایک بار اس عمل کو پڑھ کر تو دیکھیں، اگر فائدہ نہ ہو تو پھر مجھے کہیے گا، بے شمار کے فائدے حاصل ہوں گے، کیونکہ یہ پیر والے دن کا عمل ہے۔ اگر بے اولاد صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں اس کے لیے پڑھ لیں، تنگ دستی سے نجات کے لیے پڑھ لیں، کاروبار اچھا پہلے چل رہا تھا لیکن اب نہیں چل رہا تو اللہ والوں کاروبار میں عروج ترقی اور کامیابی کے لیے پڑھ لیں، اپنی زندگی میں خوشیوں کے لیے پڑھ لیں، غصہ بہت آتا ہے غصے کو ختم کرنے کے لیے پڑھ لیں، بیمار ہیں شفا کے لیے پڑھ لیں۔ تمام مسائل کا حل اس تسبیح کے اندر چھپا ہے جو آپ پیر والے دن پڑھیں گے۔ یہ ایک پیر سے دوسرے پیر تک عمل پڑھا جاتا ہے، یعنی کہ مسلسل 8 دنوں تک آپ نے اس تسبیح اس عمل کو پڑھنا ہے۔ یہ بہت ہی خاص تسبیح ہے، یہ بہت ہی خاص عمل ہے جو پیر والے دن آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، اور پڑھنا بھی میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے ہے۔ یہ پیر والے دن کا خاص عمل، یہ خاص وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں لے کر حاضر ہو گیا ہوں، یقین کریں بہت فائدے حاصل ہوں گے۔ بس ایک بار اس تسبیح کو میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پیر والے دن پڑھ کر دیکھیے گا۔ اب اللہ والوں اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے، آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا باسطو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یا باسطو یہ رب کا بہت ہی خاص نام ہے، بہت ہی مبارک صفت ہے جو میں آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں، جس کی برکت سے آج آپ کی تمام حاجات، تمام مرادیں منٹوں میں پوری ہو جائیں گی۔ نہیں یقین آئے تو بے شک وظیفہ کر کے دیکھ لیجئے گا، یہ گارنٹی والا عمل ہے۔ آپ ادھر وظیفہ مکمل کریں گے اور ادھر آپ کی حاجتیں پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ دوستوں یا باسطو کے مہینے ہیں کشادگی عطا کرنے والا، پھیلانے والا، دلوں کو وسعت دینے والا، رزق میں اضافہ کرنے والا۔ اللہ والوں اس عمل کی برکت سے آپ کے رزق میں کشادگی ہوگی اور آپ کی زندگیوں میں آسانیاں آ جائیں گی، آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ جو لوگ اپنی زندگی سے تھک چکے ہیں، ہار چکے ہیں، اگر آپ کو اپنی زندگی تنگ لگنے لگی ہے، رستے بند نظر آتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تو بس اللہ کو اس نام سے پکارو یا باسطو سے پکارو، کیونکہ یہ وہی نام ہے جو خالی جھولیاں رہنے نہیں دیتا، آپ کے جھولیاں بھر بھر کے عطا کرتا ہے، رزق تو چھپڑ پھاڑ کر عطا ہوتا ہے۔ اللہ والوں جو تنگ دلوں کو کھول کر راحت بھرتا ہے یہ وہ نام ہے۔ اگر آپ موت کو ترجیح دے رہے ہیں، خود کو بند گلی میں محسوس کر رہے ہیں، قرض بہت زیادہ اوپر چل گیا ہے، بے بسی کا عالم ہے، تو یا باسطو کو پڑھنا ہر مسئلے کا حل ہے۔ یا باسطو یہ وہ خاص نام ہے، یہ وہ خاص صفت ہے جو اللہ پاک کو بے حد محبوب ہے، اور جو بھی اس خاص صفت کو پڑھتا ہے، جو بھی یا باسطو کو پڑھ کر مدد طلب کرتا ہے، اس کی مدد کی جاتی ہے، اس کے لیے آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ میں اپنی تمام بہنوں بھائیوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں کہ آج میرے بتائے گئے طریقے سے اس عمل کو کرنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ یہ عمل آپ کی زندگی کو 4 چاند لگا دے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جلد از جلد ترقی کر جائیں، ہر چیز آپ کے حق میں ہو جائے، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں، آپ امیر و کبیر ہو جائے، تو آج آپ نے یا باسطو کا یہ وظیفہ اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے سے لازمی کرنا ہے۔ اللہ والوں یہ صرف 1 سے 2 منٹ کا عمل ہے، 1 منٹ کا عمل ہے، آج آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گا۔ جب آپ کا دل غم سے بھرا ہو، امید ختم ہو رہی ہو، تب یا باسطو کا ورد دل پر نور اور سینے کو وسعت دیتا ہے۔ اللہ والوں یہ نام، یہ عمل ایسی روحانی قوتیں بیدار کرتا ہے جو رکی ہوئے کاموں کو یقین کریں فوری طور پر پورے کر دیتی ہیں۔ خاص طور پر یہ عمل میری بہنوں کے لیے ہے جو رشتوں کے لیے پریشان ہیں، یا پھر رشتہ ہو گیا ہے، شادی کے اسباب نہیں بن پا رہے، شادی میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، پیسوں کی قلت ہے، کمی ہے، یا پھر گھر میں لڑائی جھگڑے بہت ہو رہے ہیں، شوہر دوسروں کی باتوں کو ترجیح دیتا ہے، آپ کی بات نہیں مانتا،
تو پھر یہ اس عمل سے یا باسطو کے وظیفے سے یقین کرے تڑپنے والی محبت پیدا ہوتی ہے اور شوہر کی توجہ بھی نصیب ہوتی ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا باسطو ایک بار ہو گیا، یا باسطو دو بار ہو گیا، یا باسطو تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا باسطو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ 11 ٹائمز 11 بار پڑھنا ہے۔ کتنا وقت لگے گا؟ یقین کریں بآسانی اس عمل کو کر لیں گے۔ میں تو کہتا ہوں روزانہ پڑھو، صرف آج نہیں، روزانہ پڑھو۔ بہت خاص عمل ہے، بہت پاورفل وظیفہ ہے، آپ کی زندگیوں میں آسانیاں لے کر آئے گا۔ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ یا فتاح اور یا رزاق۔ یا فتاح رب کریم کا بڑا زبردست نام ہے جس کے معنی ہوتے ہیں ایک کھولنے والے، رستے کھولنے والے، اور یا رزاق کا مطلب ہوتا ہے اے روزی دینے والے۔ یا فتاح رب کریم کا صفاتی نام ہے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، جس کے معنی ہیں کھولنے والی ذات۔ تو اللہ والوں یہ بہت ہی خاص اور شرطیہ عمل ہے۔ یقین کریں بڑا شرطیہ وظیفہ بتا رہا ہوں، اگر آپ لوگوں نے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا 100% کامیابی ملے گی۔ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں 100% آپ لوگ کامیاب ہو کر رہیں گے۔ اللہ والوں یا فتاح آپ لوگوں نے کس طریقے سے پڑھنا ہے، رب کو کس طریقے سے یا فتاح اور یا رزاق کہہ کر پکاریں گے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، اس عمل میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں۔ یقین کریں کوئی گنجائش نہیں ہے، آپ نے آرام سے پڑھنا ہے، ادب سے پڑھنا ہے، اور کوشش کریں یکسو ہو کے پڑھیں۔ جس طریقے سے میں آپ کو بیان کر رہا ہوں یا فتاح یا رزاق، یہ دیکھیں یا فتاح کا مطلب کیا ہے؟ کھولنے والا۔ آپ کو میں ترجمہ بتا رہا ہوں، اس کے معنی کیا ہے کہ جب آپ لوگ پکار رہے ہوں رب کو تو آپ کو پتا ہو کہ میں کس طریقے سے پکار رہا ہوں اور اس صفت کے معنی کیا ہیں۔ یا فتاح کھولنے والا، یا رزاق رزق دینے والا، یعنی کہ آپ لوگ رب سے بول لیں میرے مولا میرے لیے میرے رزق کو کھول دے، مجھ پر آسانی کر دے۔ اور یا فتاح کی ایک اور خاص بات بتاتا ہوں کہ رب نے اپنے اس نام کی قسم ارشاد فرمائی ہے کہ رب نے فرمایا کہ میں قسم کھاتا ہوں اپنے اس نام کی، جو مجھ سے مانگے گا میں دوں گا، بس اس نام سے پکارو۔ تو سوچیں اللہ والوں، جب میں آپ کو اتنی گہری باتیں بتا رہا ہوں تو کامیابیاں کیوں نہیں ملیں گی؟ لیکن بات کیا ہوتی ہے، میں آپ سے کہتا ہوں کہ ویڈیو مکمل دیکھیں۔ آپ لوگ جلد بازی کرتے ہیں اللہ والوں، گھنٹوں آپ لوگ دوستوں کے پاس فضول گزار دیتے ہیں، لیکن جو رب کی بات سننے کا وقت ہوتا ہے اس کے اندر آپ لوگ جلد بازی کرتے ہیں۔ اس وقت کامنٹ سیکشن میں بولتے ہیں کہ جلدی بتایا کرو، ٹو دا پوائنٹ بات بتایا کرو۔ اگر اللہ والوں اتنے لوگ پریشان حال ہیں، ٹو دا پوائنٹ میں کیا بولو کہ 4 بار پڑھ لو، 5 بار، میں تو تھمبنیل میں لکھ دیتا ہوں یہ بات کہ یہ وظیفہ ہے، آپ لوگ تھمبنیل میں دیکھ کے پڑھ لیں۔ لیکن بات کیا ہے، جو لوگ دیکھیں ضرورت مند ہوتا ہے نا وہ پوری ویڈیو دیکھے گا۔ تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ 1-2 بندے ویڈیو دیکھیں لیکن وہ پوری دیکھیں، ان کو فائدہ ہو، تاکہ میرا تو بیڑا پار ہو نا، اللہ پاک مجھ سے بھی تو رحم کرے آپ لوگوں کے ہی وسیلہ جلیلہ سے۔ تو اللہ والوں دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا فتاح یا رزاق کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا فتاح یا رزاق دونوں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا فتاح یا رزاق دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا فتاح یا رزاق دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا فتاح یا رزاق کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا فتاح یا رزاق ان دونوں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ دیکھیں تھوڑا زیادہ ہے 100 بار پڑھنا، لیکن اتنا خاص زیادہ نہیں ہے۔ ہاں وہ بات ہو سکتی ہے کہ پہلے نمبر پہ آپ کو 11 بار بتایا، اب آپ کو بتا رہا ہوں کہ 100 بار پڑھنا ہے۔ بآسانی پڑھ لیں گے، 3-4 منٹ لگیں گے، اس سے زیادہ نہیں لگنے والے، لیکن کامیابی 100% ہے۔ میں بار بار یہ بول رہا ہوں، اللہ پاک آپ کو ضرور کچھ نہ کچھ عطا فرمائیں گے، یہ تو گارنٹی بات ہے۔ اور اپنے وظیفے کو، جو آپ کی نیت ہے، آپ لوگ جس کی چیز کے لیے وظیفہ پڑھ رہے ہیں، یعنی کہ دولت کے لیے پڑھ رہے ہیں یا شہرت کے لیے، اپنے گھر کے لیے پڑھ رہے ہیں، ایک بات ذہن میں رکھیں، کوئی ایک خواہش ایسی رکھیں اپنے دماغ میں اور اس پر ہی فوکس کر کے پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ کی وہ حاجت لازمی پوری ہوگی۔ یہ اتنا خاص عمل ہے۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، جب آپ لوگ یا فتاح یا رزاق پڑھ لیں، کوشش کریں کہ اپنے سامنے نا کوئی 1 مٹھی چینی یا چاول، کوئی گندم کے دانے جو آپ کے پاس موجود ہوں، رب کی راہ میں صدقہ کرنے کے لیے، چڑیاؤں کے لیے، اور جو چیلے وغیرہ ہوتی ہیں، بس پرندوں کو آپ نے وہ دانہ ڈالنا ہے۔ تو لہٰذا اس کے لیے سوچیں کہ جو آپ کے پاس موجود ہو وہ آپ لوگ اس کی مطلب کہ 1 مٹھی اپنے پاس رکھ لیں تاکہ صدقہ کر سکیں۔ اور صدقہ گناہوں کو آپ کو پتہ ہے اس طریقے سے مٹاتا ہے جیسے گویا پانی، جس طریقے سے آگ جو ہے وہ پانی آگ کو بجھا دیتی ہے۔ تو یہ حدیث ہے، یہ بخاری کی حدیث میں آپ کے آگے بیان کر رہا ہوں۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے،
بڑا ہی خاص وظیفہ ہے، اور یہ دعا بھی ہے اور قرآن پاک کی یہ آیت بھی ہے، اور یقین کریں یہ نبوی عمل ہے۔ یہ تیسرے نمبر پر جو آپ کو وظیفہ بتا رہا ہوں یہ نبوی عمل ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے، بہت بڑا وظیفہ ہے اور اللہ والوں کا بتایا ہوا ہے۔ یقین کریں کوئی اپنے پاس سے نہیں بتا رہا، یہ اللہ پاک اللہ والوں کا بتایا ہوا عمل ہے، اور نبی پاک نے خود اس وظیفے کو بہت بار پڑھا ہے، نبیوں نے بہت بار پڑھا ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد ہیں، آپ بھی جو ہے وہ اس دعا کو کثرت سے پڑھتے تھے اور سخت پریشانی کے عالم میں پڑھتے تھے، اور اگر آپ پر بھی پریشانی کا وقت ہے تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں۔ یہ قرآنی آیت بہت ہی خاص ہے، جس کے معنی کیا ہیں؟ پاک ہے رب کی ذات، اللہ پاک کی ذات جو ہے وہ پاک ہے اور وہی سب سے بہترین کارساز ہے۔ اب دیکھیں کتنے چھوٹے الفاظ ہیں اور کتنے بڑے ان کے معنی ہیں، بس جو عقل والے ہیں یقین کریں بہت بڑی نشانی ہے اس کے اندر یہی۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو صرف اور صرف آپ لوگوں نے 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے، اور یقین کریں یہ تلوار سے تیز عمل ہے جو میں آپ کو حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا بتا رہا ہوں۔ اب آپ لوگوں نے آخری میں کیا کرنا ہے؟ صرف اور صرف 3 لفظ ہیں، کوئی اتنے خاص بڑے لفظ نہیں ہیں، 3 لفظ ہیں، الف لام میم، بس 3 لفظ، اور یہ 3 لفظ جو ہے وہ لوح قرآنی ہے۔ یقین کریں ان کے تو معنی کسی کو بھی نہیں پتا، میں ورنہ کیا بتاؤں آپ کو، لیکن اس کے متعلق یہ بتاتا ہوں کہ یہ عمل ہم لوگ جو چوتھا وظیفہ پڑھ رہے ہیں الف لام میم کا، یہ صرف رب پہ بھروسے کے لیے، صرف رب کی پہ بھروسے کے لیے ہم لوگ پڑھ رہے ہیں کہ ہمارا پورا یقین اور بھروسہ رب کے اوپر ہے، اس لیے الف لام میم پڑھا جاتا ہے۔ اس کے معنی نہیں پتا ہوتا، آپ کو پتا ہے کہ دکانوں پر بھی لوگ برکت کے لیے لگاتے ہیں، تو یہ آخری والا جو عمل ہے الف لام میم کا، اس کو ہم لوگ برکت کے لیے پڑھیں گے، صرف 7 بار پڑھیں گے، 7 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ والوں جب دیکھیں دعا اچھے انداز میں مانگنی ہے، جو آپ نے اگر چینی چاول وغیرہ کچھ رکھے ہیں تو اس کو آپ لوگ ایک کام کریں، اس کو آپ لوگ اوپر اپنی چھت پہ یا پھر کہیں قبرستان میں کیڑے مکوڑوں کو ڈال دیں تاکہ وہ لوگ کھا لیں اور آپ کو دعا دیں گے۔ تو اللہ والوں دعا اچھے انداز میں مانگے گا، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ آپ نے وظیفہ بہت اچھے طریقے سے پڑھ لیا، بڑی محنت سے پڑھا ہے، بڑی توجہ کے ساتھ، بڑی یکسوئی کے ساتھ پڑھا ہے، لیکن اگر آپ لوگ دعا صحیح طریقے سے نہیں مانگیں گے نا تو مزہ نہیں آئے گا۔ دعا اپنے اچھے انداز میں مانگنی ہے، بہترین انداز میں مانگنی ہے، اللہ رب العالمین لازمی آپ پہ رحم فرمائے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔